معیشت کو منسلک کرنے والے اس گیم چینجر منصوبے کی مینجمنٹ، کوارڈینیشن اور ٹیکنیکل سپورٹ میں پاک فوج کا کلیدی کردار رہے گا۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ موجودہ حکومت کا مدت آئندہ 2 ماہ کے اندر حد سے حد ختم ہو جائے گی، اس لیے اس طویل مدتی منصوبے کی کنٹینیوٹی، اس کی اسٹیبلٹی، اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ انتہائی ضروری تھا۔ اور اطلاعات کے مطابق وہ تمام لوگ جو پاکستان میں، وہ تمام ممالک، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہاں ہیں، خاص طور پہ فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، وہ اس منصوبے کا تسلسل چاہتے ہیں، اس پہ صاف شفاف عمل درآمد چاہتے ہیں، اس کو بیوروکریسی کے ریڈ ٹیپ سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ معاملہ ہے جہاں پہ پاک فوج کا کلیدی کردار ہوگا، پاک فوج کا مضبوط کردار ہوگا، اور وہ اس تسلسل کا بھی ضامن ہوگا جو کہ تمام انویسٹرز خواہاں ہیں کہ کنٹینیوٹی ہوگی اور ایک پروگرام کی جو ہے وہ اسی انداز سے جاری رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کے پاس وہ وقت نہیں ہے اور نہیں معلوم کہ آئندہ حکومت کس کی ہوگی، اس کی کیا پالیسیز ہوں گی، مگر جب پاک فوج کا یہاں پہ موجودگی ہوگی، وہ اینکر ہے، وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے، تو یقیناً اس کا تسلسل برقرار رہے گا۔ اس طرح سے پاکستان معاشی بحالی کا یہ جو مشن لگ رہا ہے، اس کی کامیابی ہو سکتی ہے اگر اس پر اس کی روح کے مطابق عمل ہو جائے۔ منصوبے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وفاق و صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو، اور اس حوالے سے یہ پروجیکٹ مضبوط اور مستحکم ہوگا، کیونکہ بہرحال یہ ایک کلیدی کردار ہے اور اس کا بہت اہم موضوع جو ہے گو کہ یہ 5 شعبے پہ محیط ہے: معدنیات پہ، کانکنی یعنی کہ مائننگ پہ، منرلز پہ، معاف کیجیے گا انرجی پہ، آئی ٹی پہ، اور پھر اس کا سب سے امپورٹنٹ جو معاملہ ہے، جو اس کا فوکس ہے، وہ زرعی شعبہ ہے۔ اور زراعت جو ہے کہ اس پاکستان کی زراعت کو، جو کہ زوال پذیر زراعت ہے، واحد زراعت ہے اس خطے کی جو زوال پذیر ہے، اور پر ایکر ییلڈ سب سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر لحاظ سے یہاں پہ جو ہے وہ دگرگوں صورتحال ہے، اس کو اجاگر کیا جائے، کارپوریٹ فارمنگ شروع کی جائے، اور اس میں بھی تسلسل کی ذمہ داری پاک فوج رہے۔ ملکیت کسی صورت میں بھی پاک فوج کے پاس نہیں ہوگی اس منصوبے کے تحت، وہ صرف ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرے گی۔ اور پھر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سرمایہ کاری، کیونکہ مشرقی وسطیٰ کے ممالک اپنے ہاں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی اس زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں، ان کی دلچسپی ہے، اور بڑا کثیر سرمایہ جو ہے اس حوالے سے پاکستان میں آ سکتا ہے، اور یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق مشرقی وسطیٰ کے کلیدی ممالک اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ تیار ہیں، بالکل تیار بیٹھے ہیں، مگر انہیں اس قسم کا نظام چاہیے، ون ونڈو نظام چاہیے تھا، جو کہ آج اس منصوبے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور یقینی طور پہ یہ کہ بہتری اور معیشت کی بہتری کی، بحالی کی ایک راستہ یہ تجویز کر سکتا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب عارف حبیب، چیئرمین عارف حبیب گروپ، پاکستان کی لیڈنگ بزنس مین ہیں اور لیڈر ہیں۔ ہمارے ساتھ اسد علی شاہ صاحب بھی ہیں، ماہر معیشت ہیں اور ٹیکس امور کے ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ عارف بھائی، آج یہ آپ نے دیکھا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل تشکیل دی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ون ونڈو سہولت فراہم کی جائے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے انویسٹرز کو، اور جو کہ پاکستان میں خاص طور پہ زراعت میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو اس میں آئی ٹی کو، اور اس میں مائننگ کو، اس میں معدنیات کو، ان تمام چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ دیکھیے کانسیپٹ تو عارف بھائی ہم ہر کچھ سال بعد یہ دیکھتے ہیں، اس قسم کی کوئی کاؤنسل، کوئی ایڈوائزری کاؤنسل، کوئی ٹاسک گروپ، کوئی ہر حکومت کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اس کی اہمیت ہوگی اور فورن انویسٹر کو بھی اس پہ یقین آئے، لوکل بھی ہم اس پہ بڑا اعتماد کریں، پاسٹ ایکسپیرینس ہمارا کوئی بہت اچھا نہیں ہے اس حوالے سے۔ I think یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ بات کرنا اور ایک آئیڈیا فلوٹ کرنا ایک بات ہے، اور اس کی ایگزیکیوشن کرنا اور اس کی امپلیمنٹیشن کو اچیو کرنا آئی تھنک وہ کریٹیکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ کامران بھائی، ہم 3 مہینے پہلے جب بزنس مین ملے تھے چیف آف آرمی اسٹاف سے، تب بھی انہوں نے یہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 ایریاز کے انہوں نے نام لیے، اس میں ایگریکلچر، مائننگ اور آئی ٹی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مشرق وسطیٰ کی جو کنٹریز ہیں ان سے اور چائنا سے ہماری بات ہو گئی ہے، اور وہ لوگ ان سیکٹرز میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ایڈوانس ایکویٹی کے طور پر جو ہے یہ ڈالرز جو ہے وہ ایڈوانس ڈالرز جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں گے۔
تو آئی بلیو کہ اسی طرح کا اگر وہ پروگرام ہے تو جلدی پاکستان کو ریلیف ملے گا. لیکن اگر وہ نہیں ہے اور اس کے اندر یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے اور فیسیلیٹیشن کے بعد جو ہے وہ ساری انویسٹمنٹ کا آنا اور یہ سلسلہ ہوگا، تو آئی تھنک اتنا وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ سوچ اور انیشیٹو جو ہے وہ اچھا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس کو انشور ہونا چاہیے کہ جلدی سے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو. کیونکہ ایگریکلچر میں آپ نے بھی بتایا کہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. ہمارے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، مائننگ میں ان کا اچھا خاصا تجربہ ہے اور وہ اس میں بلش ہیں، اور پاکستان میں اچھی اپرچونیٹیز بھی ہیں. آئی ٹی میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان میں جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہے. آئی ٹی انہوں نے کہا تھا کہ وہ چائنا سے بات ہوئی ہے، اور یہ ایگریکلچر اور مائننگ جو ہے وہ ہمارے مڈل ایسٹرن فرینڈس کے ساتھ ہوئی. تو ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس میں آپ کنسٹرکشن کو بھی جو ہے وہ شامل کریں کہ وہ بھی اگین ایک پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا شعبہ ہے، جس میں یہ ہے کہ جاب کریشن بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ مختلف انڈسٹریز کو جو ہے وہ یہ سپورٹ بھی کرتا ہے. تو اس پر، اور ہمارے ہاں جو ہے اس کی کراچی، لاہور، اسلام آباد میں اچھی اپرچونیٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور اس کام کو بھی یہ جو ہمارے دونوں چائنا بھی اور مڈل ایسٹ کنٹریز بھی اس کام کو بڑا اچھا جو ہے وہ سمجھتے ہیں اگر وہ گورنمنٹ تو لیول پہ کون بات. عارف بھائی دیکھیں، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے نا کہ یہ ہم فیسیلیٹیشن ہم نے ابھی جمپ کیا ہے. ہم نے کہا کہ ہم یہ جو ہے وہ، اگر آپ اس کی تفصیل سے اس کی جو نوٹیفیکیشن وغیرہ آئی ہے اس میں دیکھیں تو اس میں خاص طور پہ جی سی سی کنٹریز کو کہا گیا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ یعنی کہ فوکس کیا جائے گا اس پورے فیسیلیٹیشن میں. لیکن لوکلی اگر آپ دیکھیں، اوورآل دیکھیں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس وغیرہ جو پاکستان میں ہے، آج بھی کوئی بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی فورن کمپنی آتی ہے، وہ ڈائریکٹ رجسٹر ہونا چاہتی ہے یا اپنا برانچ آفس بھی کھولنا چاہتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں سمپلی کہ 3 مہینے لگیں گے، آپ کو 10 سے 12 ہفتے لگیں گے کہ آپ یہ کریں گے. تو ہمارے یہاں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے یا جو اس قسم کی فیسیلیٹیشن ہے، جو شروع میں اسد علی شاہ صاحب نے بات کی تھی، وہ تو پھر ہمیں ایک اکراس دا بورڈ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے نا. ون ونڈو سب کے لیے ہونا چاہیے. آئی تھنک اس کو جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، اور وہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک یہ جو ہم فوج کا رول کی بات ہم کر رہے تھے، جی جی اس میں ہم چونکہ انٹرنیشنلی انویسٹرز سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، ہماری انویسٹمنٹ بینکنگ آرم جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو اس میں ایون یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں، جب یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے پروپوزلز جو ہے وہ بات کرتی تھی، ڈسکس کرتی تھی، تو وہ اس چیز کی خواہش کرتی تھی کہ اس میں جو ہے وہ آرمی کا جو ہے وہ اسٹیمپ ہو، آرمی کا جو ہے وہ جی سپورٹ ہو. تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر کا جو ہے وہ رول پلے کر سکتی ہے. دوسرا، اگر یہ خدا خواستہ آئی ایم ایف جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو آئی تھنک جو لوکل انویسٹمنٹ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہائی انٹرسٹ ریٹس ہے. وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کو تیزی سے کم لانا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا. اور تیزی سے اگر کم کریں گے تو پھر میچنگ انویسٹمنٹ فرام لوکل بھی جو ہے وہ اویلیبل ہو سکے گی. اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہ انوائرمنٹ نہیں بنتا اس کے لیے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی. اگر یہ آئی تھنک آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیوں کہ میں دیکھ رہا تھا نمبرز کو، تو یہ جون کا مجھے انفلیشن جو ہے وہ منتھ کا انفلیشن جو مئی میں 38% ہے، مجھے 30% نظر آ رہا ہے کہ وہ 8% جو ہے وہ یہ منتھلی جو ہے وہ انفلیشن ریٹ گرے گا، اور پھر 2-3 مہینوں میں اور 4-5% جو ہے وہ گرے گا. تو اس کے پیش نظر ان کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے کہ ملک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں، اپنا بوجھ بھی کم کریں، اور بزنسز کے لیے بھی جو ہے وہ فیوریبل انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کریں.